السلام علیکم. پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے مبشر بخاری، محمد نوشاد علی، فہیم صدیقی صاحب اور سہیل بھٹی صاحب. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس یوں کہہ لیجئے. آج ایک اور نئی پریس کانفرنس جو کہ شیخ رشید صاحب کی ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. ایک طرف شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس، جبکہ دوسری جانب عدالت نے لال حویلی کو سیل کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا ہے. یہی نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جو یہ اہم باتیں کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، 9 مئی لعنتی پروگرام تھا اور جو برے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ میرے شہر کی عزت ہیں اور عظیم سپہ سالار ہیں. آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں، آج ان کی پریس کانفرنس میں جو بہت تعریفیں ہیں وہ پنڈی کے حوالے سے کی گئیں اور پنڈی کے فضائل بھی بیان کیے گئے ان کی پریس کانفرنس میں. اور انہوں نے کہا کہ میں چلے پر تھا. صحافی کا سوال تھا ان کے سامنے، اور سوال ہمارا آپ کے سامنے جو پینلسٹ ہیں ان سے ہم یہی پوچھیں گے کہ کیا واقعی شیخ رشید صاحب چلے پر تھے؟ مبشر صاحب. ہاں جی، بہت شکریہ. ایک بات تو یہ کہ میں تو بہت پرانا اس سوچ کا حامل ہوں کہ شیخ صاحب کو میڈیا جو ہے اوور لفٹ کرواتا ہے، اور چونکہ وہ وزارت اطلاعات کے رہے ہیں منسٹر ٹوائس، تو بلکہ تھرائس کہہ لیجئے، تو ہماری جو چینلز ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیوں شیخ صاحب کو مجبوری بنا لیا تھا ماضی میں. ادروائز دیکھیے تو شیخ صاحب کا سیاسی قد کاٹ ایسا نہیں ہے. پہلے وہ مسلم لیگ نواز کے کندھوں پہ چڑھ کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور درمیان میں جب بھی کافی رنگین قسم کی اور اس کے بعد جب انہیں کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے ایک اور کلیم کرنا شروع کر دیا، جی میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور وہاں سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پھر جس طرح عمران خان کو انہوں نے کیش کروایا تو اس میں بھی ابھی کچھ دن پہلے تک تو عمران پہ جان نچھاور کر رہے تھے. اور یہ شیخ صاحب ہی ہیں جو آج 9 مئی کو لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں اس واقعے کو جو بھی ہوا. یہ وہی شیخ صاحب ہیں جو ٹرکوں پہ چڑھ کے اور ریلیز میں جلا دوں گا، آگ لگا دوں گا، یعنی یہ سارا کچھ انسائٹیشن فار وائلنس شیخ صاحب نے داغ بیل رکھی تھی پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہی وہ خطاب اس طرح کے کرتے تھے. اب جہاں تک چلے کی بات رہی ہے، جو ہمارے دوستوں نے بتایا جو وہاں پہ سما ٹی وی میں موجود تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ صاحب کی حالت جب ادھر آئی تھی تو چلا کشی کی وجہ سے کافی پتلی ہو چکی تھی، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، اور چہرے کا رنگ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سرخ تھا. ویسے تو وہ ماشاءاللہ بڑے چمکدار انسان ہیں، لیکن اس دن کچھ وہ زیادہ سرخ تھا جو کہ جذباتیت کی علامت تھی. اور مطلب ان کے حالات و واقعات جو وہ بتاتے ہیں، دوست جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے. تو اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے 9 مئی کو، ہم نے تو پہلے دن ہی مذمت کی تھی، بلکہ ہم ہر اس ایکشن کی مذمت کرتے ہیں جو وائلنس کو، اور کسی بھی صورت میں وائلنس ہو، اس کو انسائٹ کرتا ہے. تو شیخ صاحب تو پہلے کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو یہ رنگ انہوں نے ایک بدلا ہے، ایک اور رنگ تبدیل کیا ہے، رنگ حنا کہوں کیا کہوں اسے، جو انہوں نے اختیار کیا ہے دوبارہ. رنگ چلا کا شکریہ نوشاد آپ کا، بڑا اچھا لفظ آپ نے دیا. یہ رنگ چلا کے بعد وہ دوبارہ جو انہوں نے قصیدہ گوئی کی راول پنڈی کی، یہ سارا کچھ اس بات کا غماز ہے کہ شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کی پلیٹ میں لے دے کے صرف ایک سپورٹ ہے راول پنڈی کی جو کہ ختم ہو گئی تھی. اب اس کو ون بیک کرنے کے لیے اور پھر باقی اپنے اثاثہ جات بچانے کے لیے، یعنی سیاسی اثاثے کو بچانے کے لیے وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ راول پنڈی انہیں سپورٹ کر دے. اور ان کی کوشش اس لیے بھی کامیاب ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا انہیں ڈسکس کر رہا ہوں. ثنا آپ سوال کر رہی ہیں، ابھی نوشاد بولیں گے، فہیم بولیں گے، سہیل بولیں گے، اور اس طرح وہ دوبارہ میڈیا میں ان ہو جائیں گے. چلے کے دوران صرف ہم نے اتنا بتایا شیخ صاحب کہیں غائب ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ صاحب کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. سہیل صاحب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، یہ کیسا چلہ تھا جس میں اتنی دعا قبول ہو گئی کہ چلہ کاٹتے ساتھ ہی جب واپس آئے تو لال حویلی جو سیل کر دی گئی تھی وہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا گیا؟ دیکھیے، ماضی کے اندر بھی لال حویلی کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ لال حویلی ایک ایسا
ایک بریکنگ یا ایک ویک پوائنٹ ہے شیخ رشید صاحب کا، جب بھی ان کے مخالفین نے یا کسی اور نے ان کو تھوڑا سی ضد پہنچانی ہو، ان کو تھوڑا ڈسٹرب کرنا، ان کو تھوڑا ہلانا ہو، تو لال حویلی کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ بے شک ان کی بڑی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، ان کی یادیں ان سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ایک میسج ہوتا ہے جب لال حویلی کو سیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب آپ کے خلاف ایک ایکسٹریم میئر لینے کی تیاری کی جا چکی ہے، تو شیخ صاحب پھر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملات اب کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو چلہ انہوں نے کاٹا، چلے کا تو یقینی طور کے اوپر اس کے اثرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جس انداز میں اب انہوں نے 9 مئی کی واقعات کی مذمت کرنا شروع کی ہے اور اپنے آپ کو تھوڑی کلیئرٹی میں لے کے آئے ہیں، تو اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ باقی بات یہ کہ شیخ رشید صاحب کی اگر ہم بات کریں، جو ان کا کردار ہے بالخصوص، وہ کسی گاؤں میں ایک آدھ صاحب ضرور ہوتے ہیں ہر گاؤں کے اندر، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ رنگ میں بھنگ ڈالنی ہے یا کہیں بھنگ میں رنگ ڈالنی ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب کی سب کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی کس حد تک مقبولیت ہے، ان کی اپنی جماعت کی کس حد تک مقبولیت ہے اور پولیٹیکلی کتنا بڑا ویٹیج ہے، لیکن وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے اپنے انداز سے، اپنے فکروں سے، ایک ذومانی باتوں سے اور اس کے بعد دوسروں کو للکارنے سے وہ کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ کیے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایٹ لیسٹ چلہ کاٹنے سے ان کی تھاٹس میں کلیئرٹی آ گئی ہے، بھلے ان کا چہرے کا رنگ تھوڑا مزید سرخ ہو گیا، چہرے کا رنگ 2 وجوہات سے سرخ ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو گیا تو چلیں ان کو ریلائزیشن ہو گئی تو یہ بڑی بات ہے۔ ادروائز جس لیول کے اوپر اپنے آپ کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور جتنا افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ 9 مئی کا تھا، تو ان کو تو بلا ہل و حجت اس وقت ہی اس چیز کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل واضح کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کچھ دوستوں کو کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں ٹویٹر کے اوپر کچھ ایکٹیو رہا اور ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹویٹس ایسی تھیں جس کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ چلہ کے اندر میری ایک مشق کروائی جائے، تو انہوں نے مشق کر لی ہے، تو اس کے اندر اب ان کو کافی میں مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ مزید بھی مثبت تبدیلیاں نظر آئیں گی، لیکن ان کا رول وہی رہنا ہے کہ رنگ میں بھنگ کیسے ڈالنا ہے اور اس کے لیے اپنی خدمات بدستور جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا رہے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ نوشاد صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی نبھاتا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اشارہ تو واضح ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ چلہ کاٹا ہے انہوں نے، اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بہت پرانے دوست ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے سیاسی مائی باپ ہیں یا ادروائز بھی مائی باپ ہیں، جہاں سے ان اندر کی خبریں ہمارے ایک دوست ہیں۔ یہ کردار پہ بات ہو رہی ہے، قابل احترام ہیں شیخ رشید صاحب سب کے لیے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے نا غصے کے اندر بولتے ہیں نا، تو وہ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ سیاسی ٹاؤٹ ہیں۔ اب ٹاؤٹ کا مطلب جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ جو رنگ میں بھنگ اور بھنگ میں رنگ والا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا، پلیز ایکسپلین نوشاد صاحب۔ ٹاؤٹ جو ہوتا ہے نا، ٹاؤٹ وہ مخصوص اتھارٹیز کے لیے نا وہ خبرگیری کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے پھر جو فائدے بھی لیتے ہیں۔ صاحب اتنی ایکسپلینیشن کافی ہے یا اسے مزید اور تھوڑا سا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب میں سب سے زیادہ اگر ٹاؤٹ کا مطلب کوئی جانتا ہے تو وہ فہیم صاحب ہی ہیں، کیونکہ فہیم صاحب ماشاءاللہ ایک عرصہ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو پولیس ٹاؤٹ ہے یہ بڑا کامن ورڈ ہے، تو اس لحاظ سے ان کو سب سے زیادہ پتا ہے۔ بس وہ ذرا تھوڑا سا وہ چاہ رہے تھے کہ سامعین کے لیے، ہاں وہ سامعین کی وہ کیا تباہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس چلے کی بات کی ہے اس کے اثرات پر بھی بات ہو گئی کہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ لال حویلی جو ہے ان کا کمزور پوائنٹ ہے، لال حویلی ایکچولی سمبل ہے ان کے لیے، وہ ایک لال حویلی ہی ہے جو ان کی پہچان ہے۔ ایسا کیا ہے نوشاد صاحب لال حویلی میں؟ کون سا خزانہ ہے، کیا چھپا ہے لال حویلی؟ اتنا ڈر خوف شیخ رشید صاحب کو ان کا بیسکلی لال حویلی جو ہے نا ان کی سیاست کا محور ہے اور وہیں سے وہ سیاست کرتا ہے، یہ ان کے لیے سیاسی سمبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یوں آپ یوں کہیے کہ بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا ماخذ ہوتی ہیں اور ان کے لیے مرکز کی جگہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے لال حویلی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے لیے سمبل ہے۔ ان کے فارم ہاؤسز بھی ہیں، ان کے گھر کی بھی بات آپ نے انٹرویو میں سنی ہوگی، اسلام آباد میں بھی ہے، کبھی کبھار چھاپوں کے بعد ان کی فوٹیج بھی سامنے آئی، وہ ہے سارا کچھ۔ لیکن لال حویلی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی پہچان ہے، خاص طور پر سیاست میں پہچان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو لعنت انہوں نے بھیجی ہے، کس پہ بھیجی ہے یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، 9 مئی میں کون ملوث تھا، تو ایک طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کو، لیکن نام نہیں لیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ کیا کیا؟ یہ میں اپنی رائے ایڈ کر رہا ہوں
کہ ایک طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ وہ سلوک کر ڈالا جو اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں. یہی ان کا کردار ہے اور یہی ان کا ایکچولی اسٹرینتھ ہے. خود سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سیٹ کی پارٹی ہوں, زیادہ سے زیادہ ایک بھتیجے کی سیٹ ہے, یہ ایک دو پارٹیوں کی سیاست ہے میری پنڈی کے اندر, لیکن وہ یہی ایک سیٹ کی سیاست ایک زمانے میں پی ٹی آئی چیئرمین بھی کرتے تھے. چیلنج کیا کہ دونوں سیٹیں میری ہیں اور دونوں سیٹیں میں جیتوں گا. وہ ہو سکتا ہے چلے کی افادیت تو نظر آئے گی آنے والے وقت میں, پتہ چلے گا کہ کیا کچھ طے ہوا یا کس چلے کے اندر کیا کیا کون سی دعا قبول ہوئی, یوں کہیے کہ چلے میں کون سی. ویسے انہوں نے بڑی دعاؤں کے بارے میں بات کی ہے, لیکن جو ان کا انٹرویو تھا اس میں اگر آپ ایک بات غور سے سنیے تو ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے وہاں خاص طور پر روزانہ تہجد کے وقت یہ دعا کی کہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں اور جو نہیں بھی ہیں لیکن کسی وجہ سے عذاب کا شکار ہیں, میں ان سب کو اس عذاب سے نکالوں گا, چاہے اس کے لیے مجھے خود سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے بات کرنی پڑے اگر میری آواز وہاں تک پہنچے, اور میں ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. لیکن اس کے بعد جب دوسری دفعہ ان کی ٹی وی پہ اپیرنس ہوئی, چینلز پہ وہ سامنے آئے, تو پھر کن الفاظ سے انہوں نے ان کو یاد کیا یہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے, ہمیں اس پہ زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں. لیکن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کسی زمانے میں ایک ایسی ہی ایک سیٹ کے جو کہتے ہیں کہ وہ کھلاڑی تھے, لیکن پھر خاص دست شفقت ان کے سر پر آیا. وہ دست شفقت شیخ رشید صاحب کے پاس بھی سامنے آیا, لیکن ان کی جماعت کبھی پھل پھول نہیں سکی. تو اس لحاظ سے جو ان کے حلیف تھے یہ گزشتہ حکومت میں, وہ زیادہ سمجھدار تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کافی بڑھاوا دیا اور کافی آگے تک لے گئے. شیخ رشید صاحب چونکہ ان کے کام دوسرے بھی بہت زیادہ ہیں سیاست سے ہٹ کے, اس لیے انہوں نے وہ 1 یا 2 پارٹی تک سیٹوں تک ہی محدود ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. فہیم صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں, سی پی او کا بھی انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس تھا 17 ستمبر سے غالباً 22 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے سامنے رکھی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کلیریفیکیشن دے دیا کہ جی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, یہ کلیئر کیا انہوں نے. تو آپ بتا دیجئے کہ اس سے وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو وہ کھٹائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ان کے لیے ایک مزید چیلنج کھڑا کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ شیخ رشید صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو زیادتی کی بات کی کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے, تو وہ شاید وہ شہباز گل والی زیادتی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وضاحت انہیں ضرور دینی چاہیے تھی, میرا خیال ہے بہت ضروری وضاحت ہے ان کی طرف سے. دوسرا یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ چلا کاٹ کر آئے ہیں یا چھلا نہا کر آئے ہیں. وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا خواتین کے لیے بڑا مخصوص ہے. تو لیکن جو بھی کر کے آئے ہیں ایک بات تو میں مانوں گا, فہیم صاحب چھلے کی صورت میں بچہ کہاں ہے؟ وہ چلا بھی چلا سے ہی نکلا ہے 40 دن کی وجہ سے, نکلا اسی سے, دونوں ایک ہی ورڈ ہے, لیکن وہ مخصوص خواتین کے لیے, کچھ جو ہے وہ مردوں کے لیے. چلا جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے عام طور پہ کسی بزرگ کے, کسی اپنے پیر کے کہنے کے اوپر, اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا پیر کون تھا. نام تو لے رہے ہیں وہ جس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس نے نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو پیر ابن الپیر ہے نا, جو جنہوں نے چلے کے لیے کہا تھا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی تھا, جیسا بھی وقت انہوں نے کاٹا ہے, ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جناب شیخ رشید صاحب کا جو, یہ میرے کان میں کوئی اور آواز بھی آ رہی ہے, پتہ نہیں کسی اور شاید خبر کی, خیر, تو جو ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ ان کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے, اور اس اپڈیٹ ہونے کے بعد جس طرح سے میں نے دیکھا کہ جناب پی ٹی آئی سے کے وہ لوگ جو منظر عام پر آتے تھے یا وہ جو ہیں جیلوں میں تھے اور جیلوں سے نکل کر آ کر انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اور اس کے بعد وہ جس طرح سے ایک لانڈری سے دھل کر جو ہے وہ پاک صاف ہو گئے, کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہمیں شیخو بھائی کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ جو ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں نا, ان کا مسئلہ کیا ہے, آپ ان کی جو لعنت ہے وہ اٹھا کر دیکھیے. تو ایک پروگرام میں آن ایئر جو ہے یہ ان صاحب کو پر لعنت بھیج رہے ہیں جو صاحب جو انہیں کہہ چکے کہ میں تو تمہیں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, اور یہ اس کے ساتھ جو ہے اپنی پارٹی لے کر چل رہے تھے. اب جو سچویشن بنے گی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. شیخو بھائی کو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ جی وقت اب جو ہے وہ پلٹا کھا چکا ہے, آپ نے اگر پلٹا کھانا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلاٹی کھانی ہے آپ نے, تو آپ بھی ابھی کھا لیں, آپ کے لیے یہی وقت ہے. اب وہ ابھی چند دنوں میں آپ کو اور بھی ایسے بیانات نظر آئیں گے کہ جن کے ذریعے وہ یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے ان کے اوپر میاں صاحب کا دست شفقت آ جائے. اور میں آپ کو آج لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ کوشش ضرور کریں گے, اور یہ بیان بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے آئے گا کہ ہمیں شیخ رشید نہیں چاہیے.
تو دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے نا، میرا خیال ہے کہ اب وہ اینڈ ہو چکا ہے. وہ ان فیوچر اب نہ تو مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی. لیکن فہیم صاحب اس سے پہلے بھی ہمیں بہت سارے سیاستدانوں کا جو ماضی لگ رہا تھا کہ مستقبل ختم ہو چکا ہے بہت سے سیاستدانوں کا، لیکن یہاں تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تو کچھ بھی کسی کی بھی سیاست ختم ہوتے ہوتے کہاں کہاں چمکنے لگ جاتی ہے. پیپلز پارٹی میں ان کی جگہ کیوں نہیں بنتی؟ بلاول کے لیے وہ جتنے زمانی جملے بولتے رہے ہیں کوئی جگہ نہیں بنتی. پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جتنا لعنت ملامت آج کر دی ہے، اس کے بعد تو وہاں پہ بھی، اور ظاہر ہے ان کا تو ابھی فوری طور پہ کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا. تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کی سیاست ختم. حنیف عباسی صاحب ایفی ٹرین کیس میں جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں. حنیف عباسی صاحب پنڈی سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کتنی بری شکست جو ہے وہ شیخ رشید کے نصیب میں آئے گی. اور تو وہ صحافی بھی جو کہ پیچ اپ کرایا کرتے تھے، اب تو وہ کوئی آپشن بھی باقی نہیں رہی شیخ صاحب کے پاس، تو اب کون پیچ اپ کرائے گا؟ بالکل. میں بخاری صاحب کی بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ جناب ان صاحب کو ان کی وقت سے زیادہ، ان کی اوقات سے زیادہ میڈیا پر کوریج دی جاتی ہے جو نہیں دی جانی چاہیے. ایک ایسے شخص کو قطعاً نہیں دی جانی چاہیے جس کا قد کاٹ ہی سیاسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر بڑی لمبی چوڑی بحث جو فہیم نے بات کی کس نا، کو موقع کس کو دیا جانا چاہیے. بخاری صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں. سنا میں صرف فہیم نے بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ کس پارٹی میں جگہ ہوگی، تو میں بالکل ہم خیال ہوں. اور مسلم لیگ نواز کے بارے میں جو ہے آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جس کے بارے میں مرحومہ بیگم کلثوم نواز نے شدید رد عمل دیا تھا جب پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی پارٹی میں کہ ان کو واپس لیا جائے. چونکہ جب کو ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو ڈپوز کیا گیا تھا اکتوبر 1999 میں، تو بیگم صاحبہ نے شیخ رشید سے رابطہ کیا تھا، اور جو بڑے قریبی مطلب خاندانی ذرائع کے مطابق، یہ سارے دوست واقف ہوں گے اس بات سے، شیخ صاحب نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، جس کے بعد ان کے نام کے اوپر بیگم صاحبہ نے کراس لگا دیا تھا. اور جب بھی کبھی اٹیمپٹ ہوتی ہے، مثلا شیخ صاحب کلیم کرتے ہیں، پرویز مشرف نے ٹک لگا دیا تھا، اور پرویز مشرف نے ٹک لگا دیا تھا. اور یہ بھی بات آن دا ریکارڈ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دو دفعے اس طرح کی کوشش کی تھی کہ شیخ صاحب کو واپس لیا جائے، اور اس میں خالی شہباز صاحب نہیں تھے، اور بھی پی ایم ایل این کے لیڈر لائک چودھری نثار علی خان، لیکن میاں نواز شریف نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا. سو وہ چیپٹر تو بالکل آپ کلوز سمجھے. یہ جو بخاری صاحب جس کی بات کر رہے ہیں نا، 2018 سے پہلے وہ خود انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جی میرے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی، کہ کیونکہ مجھے نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ رائے وینٹ کے باہر کھڑے ہو کر بڑی دیر انتظار کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے میری کوئی ملاقات کا سلسلہ بنے، لیکن وہ نہیں بن پایا تھا. جس کے بعد پھر انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انتشاری سیاست کی ایکچولی جلسوں میں انتشار کی سیاست کی بنیاد یقیناً جو رکھی ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ہی رکھی ہے. اور چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی اس بات کی کہ معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹیز پرانی ہیں یا پہلے کی ہیں ان کو ذرا رگیدا جائے اور ان کو پبلکلی کیا جائے، ان کی انسلٹ کی جائے. تو یہ شیخ صاحب جو ہیں اس کام میں سب سے آگے تھے، اور یہی سارا کچھ لے جا کے ادھر ادھر ججز کے ساتھ اور ادھر اور ادھر کہیں پہ جا کے گیٹ نمبر 4 کا وہ پی آر او بن کے، کہیں پہ وہ کسی جگہ پہ کسی کا وہ، میں پھر الفاظ نہیں وہ دہرانا چاہتا، وہ بن کے تو وہ یہ کام کرتے رہے. ٹھیک، مجھے سہیل صاحب آپ سے پوچھ لینے دیجئے، یہ طریقہ کار آخر آپ کو ٹھیک لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے کہ پریس کانفرنس کر لی جائے اور اس کے بعد آپ کو ریلیف مل جائے، اور جو پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں، کامران بنگش کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ان کو کس طرح سے رہا کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کی گرفتاری، از اٹ جسٹیفائڈ؟ سنا دیکھیے، بالکل یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کا مرتکب ہوا ہے، اور بالخصوص کسی نے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہے، جرائم کی بھی نوعیت ہوتی ہے، ان کی امپورٹنٹ کے مطابق اس کے مطابق دفعات کا نفاذ کیا جاتا ہے. فوجداری مقدمات، سول مقدمات، مختلف نیچر کے کیسز کے مطابق ٹرائل ہوتے ہیں. ایک کیس سے نکلتے نہیں تو دوسرا کیس بن جاتا ہے. نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کی پریس کانفرنس اس بینچ مارک نہیں ہونا چاہیے. اس کی بینچ مارک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پریس کانفرنس کی اور آپ کے بعد اس کے بعد آپ پویتر ہو گئے. لیکن بہت سے لوگ جو پریس کانفرنس کر کے ضمانت پر آئے لیکن ان کے کیس ابھی ختم نہیں ہوئے. لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کو جو ریلائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ان کے اوپر ہاتھ ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے
جن صاحب کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے جو چلا کاٹنے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے تو انہوں نے ایک بہت بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے 9 مئی کی واقعی تو گرچہ مذمت کی تھی لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ اس معاملے میں گرفتار ہوئے میرے خیال میں ان کو معاف کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, اور اس کے بعد ایسی مفاہمانہ فضا بنی بھی صحیح اور کچھ معاملات اسی ڈائریکشن میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں. جی تو یہ شیخ رشید صاحب کی باتیں اتنی سمپل بھی نہیں ہیں کچھ, اور جو پریس کانفرنسز کا معاملہ ہو رہا ہے لگتا یہ کہ چیزیں کچھ ڈائریکشن لے رہی ہیں, جو جس ڈائریکشن میں پہلے جا رہی تھی اس سے ہٹ کے چیزیں ڈائریکشن لے رہی ہیں, اور شاید آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی نظر آئے. بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم سے متعلق ایک بڑا کیس تھا جس کے اندر ایف آئی اے نے 15 اگست 2023 کو ایک ایف آئی آر درج کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سائفر کے ذریعے سے جو ایک سازش کی گئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر ہوئی اور کہا گیا کہ سائفر کی کاپی آج تک واپس نہیں کی گئی, وہ گم ہے اور اس کے اوپر اب ٹرائل بھی جاری ہے. تب لیٹسٹ خبر آج ہم نے ٹیلنٹ نیوز نہیں بریک کی کہ وہ گم شدہ سائفر کی کاپی مل گئی ہے, اور اس سائفر کی گم شدہ کاپی کا تقریباً 1.5-2 سال بعد ملنا اٹسیلف ایک بڑا معنی رکھتا ہے. اور جو باتیں شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں اور جو لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہاتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو مفاہمانہ فضا بن رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہے اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں انفولڈ ہوتی جائیں گی, بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن سائفر کی گم شدہ کاپی کا ملنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے نظر میں. ٹھیک ہے, میں فہیم صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. فہیم صاحب یہ سائفر کی گم شدہ تباہ کے لیے, تفنن تباہ کے لیے ایک لفظ صرف کہہ دوں, پرانے زمانے میں شیخ چلی ہوا کرتے تھے, آنے والے وقت میں شیخ چلا ہوا کریں گے. یہ بڑی کوئی نئی بات شاہد صاحب اچھا کامنٹ کیا ہے, بڑا اچھا ایڈیشن کر دیا, اچھا ہے, دس از گڈ. فہیم صاحب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, سائفر کی کاپی ملنا کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, جو سہیل صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیل کی باتیں تو اس سے پہلے آپ کافی دفعہ پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہوگی. دیکھیں میں تو آپ سے یہی بات میں دہرانے لگا تھا, آپ نے خود ہی کہہ دی. ٹھیک, تو پھر مجھے بریک لے لینی چاہیے, تو شاہخانہ ہو یا کوئی اور پروگرام ہو, بالکل آپ جو ہے بریک لے لیں, ان میں ڈیل ہو جائے گی, ڈیل نہیں ہوگی تو 9 مئی میں نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک اناؤنس کرنی ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم الیکشن کمیشن الیکشن کے حوالے سے ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہوگی الیکشن کی. جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے سیاست میں بڑی ہلچل مچ رہی ہے. ملکی سیاست میں کردار, رویے اور نظریے بھی تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. کل کے حریف ماضی کے شکوے بھلا کر صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں, مگر سیاسی دشمن لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر قریبی بھی جانتے ہیں, جبکہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ان کے حریف بن جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ اب نون لیگ کی طرف ہو چکا ہے, جس کی ایک وجہ الیکشن وقت پر کروانا ہے. اور اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چیف الیکشن کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور آج نگران وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر قانونی نہیں ہو جاتا ہے. سوالات بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں اس پر. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا نگران وزیر اعظم الیکشن میں تاخیر کا اشارہ دے رہے ہیں؟ نوشاد صاحب. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ تاخیر کا اشارہ دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں, آج جو میٹنگ ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی, کچھ صحافی بھی ابھی ملاقات انہوں نے کی ہے چیف الیکشن کمشنر سے, سینئر صحافی ہیں, اور جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو الیکشن تیاریوں کے پرسپیکٹو میں وہ ایک دفعہ صوبوں سے فائنل ورڈ لے رہے ہیں کہ کیا وہ پراپر طریقے سے تیار ہیں, کیونکہ 30 نومبر تک جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد صرف حلقہ بندیوں پہ اعتراضات کا معاملہ رہ جائے گا. تو اس حساب سے خیال یہی ہے کہ 2-4 دن اوپر نیچے کا میں نہیں کہہ سکتا کہ ہفتہ 10 دن اوپر نیچے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے. اور نگران وزیر اعظم کو کوئی ایسی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی دلچسپی ہے, یا ایکچولی نگران وزیر اعظم کی بھی بات نہ کی جائے. ذرا کھل کر آپ کو بات بتا دوں, میری رائے یہ پرسنل ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے یا کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انتخابات کو لیٹ کیا جائے. یہ خیال مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے کا ضرور تھا ایک وقت کے اندر. مسلم لیگ نون بھی ایک خاص وقت تک یہ سمجھتی رہی ہے کہ ان کے اوپر جو برڈن آیا ہے, جو بوجھ ان پہ گرا ہے, وہ ابھی اس سے نکلنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو انتخابات لیٹ ہونے کی صورت میں ان کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے. تاہم
میری جو اطلاعات ہیں نون لیگ کے ذرائع جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور ایک اور سینئر ممبر تھے، ان کے درمیان جب گفتگو ہوئی چند روز قبل تو میاں صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں، انتخابات میں تاخیر جو ہے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ مسلم لیگ نون کو ملنے لگا ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ کے سامنے جو باتیں کی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ کی جو گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر دیکھیے کہ جو میاں نواز شریف نے جس قسم کی تقریر اپنی جلسے میں کی ہے مینار پاکستان والے جلسے پہ، اس کے بعد سے کچھ سیاسی ہلچل بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو بنتے بگڑتے اتحاد ہیں اس کی بات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات تھی، جو اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب جس ملاقات میں موجود تھے، اس کی جو اطلاعات اندر سے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی فے کا اوور آل نیشنل لیول پہ کوئی اتحاد نہیں، کے پی کے کی حد تک یہ اتحاد کی بات کر رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہرایا تھا علی امین گنڈا پور، وہ اب پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی نہیں رہی، اور وہاں پہ جو دو چار اور لوگ تھے جو ہاکس جن کو کہتے تھے، پارٹی کے ہاکس تھے، اور ان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں فیڈنگ کی جاتی تھی، اور وہ عمران خان صاحب بھی لیکن اب وہ اتحاد ہی نہیں رہا، تو اسی لیے اب وہ معاملات اس طرح کے نہیں رہے، اور چونکہ آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب باقی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذرا کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہ برملا کہہ رہی ہے اور باقی لوگ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ ایک سائڈ کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ مقامی اتحاد بنیں گے یا صوبائی سطح پر ہوں گے، لیکن قومی سطح پر جو اتحاد ہوگا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ شکل میں سامنے آئے گا۔ پی ڈی ایم کی طرز کی بات کی جا رہی ہے اگینسٹ نون لیگ، لیکن فی الوقت وہ اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ جو صرف کے پی کے کی حد تک انہوں نے پرپوزل دی ہے اسد کیسر صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے کہ ہم کچھ آپس میں نشستوں کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں، کیونکہ پرویز خٹک جو ہیں جو انہوں نے نئی جماعت بنائی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پرویز خٹک کو کنٹرول کر سکیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں اس سے ایک بات اور ظاہر ہوئی ہے کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں جو ہاکش اپروچ رکھنے والے لوگ تھے ان کے صفوں سے نکلتے ہی دیکھیے کہ جو ایک سمجھدار سیاست کو سمجھنے والے یا سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ بات چیت پر رلائے کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کو اپنی جو سیاست کا ایکچولی جو اسٹرینتھ قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ آگے بڑھنے کے لیے راستے کھول رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو سردی کی بات کر کے، برف باری کی بات کر کے الیکشن کو کٹائی کی طرف لے جانے کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب نگراں وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے، کئی شکوک و شبہات تو ابھی بھی ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ جی آج جو میٹنگ ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی سی ایم پنجاب سے، محسن نقوی، جی ان سے میں نے بھی تھوڑا سا پروب کرنے کی کوشش کی، جو لوگ میٹنگ میں شریک تھے، تو انٹرسٹنگلی ان کو بھی تاریخ نہیں بتائی گئی، حلقہ بندیوں کی بات بتائی گئی اور بتایا گیا، بریف کیا گیا انہیں کہ جی اتنے حلقے بنتے ہیں، اتنے سینسٹیو ہیں، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے، لیکن تاریخ نہیں بتائی گئی۔ البتہ یہ کہا گیا کہ ابھی تک ہمارا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیں، جس کے جواب میں مطلب سی ایم پنجاب نے بتایا کہ جی اگر آپ جین کے لاسٹ ویک میں کر دیں گے تو ہم ایک سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ فروری کے مڈ تک جو ہے وہ، یا پہلے 10 دن بعد جب بھی وہ آئیں گے تو ہم ٹرانزیشن کے لیے ریڈی ہیں، اور ہمارا مطلب تیاریاں مکمل ہیں، جب بھی آپ تاریخ اناؤنس کریں گے اکارڈنگلی ہم اس پہ کر دیں گے۔ لیکن وہی ایک بات درمیان میں ہوئی ضرور ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہارش ویدر کنڈیشنز کچھ علاقوں میں ہیں، اس کا بھی انہوں نے حل یہ نکالا ہے کیونکہ وہ لمیٹڈ وہ مارکڈ ایریاز ہوں گے، اگر کچھ علاقوں میں ہارش ویدر ہوا تو وہاں پہ پولنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کتنے کو علاقے ہیں، لیکن ابھی تک جو کمٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جین میں کروا دیں۔ جیسا نوشاد نے کہا کہ بہت میکسیمم اگر کوئی ڈیلے بھی ہوگا تو ہفتے بھر کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ ڈیلے میں بھی نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ میں ابھی تک I'm looking towards those petitions pending before the Supreme Court of Pakistan۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے۔ میں اب پوچھ لیتی ہوں فہیم، آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں 28 جنوری کی ڈیٹ جو کہ آپ نے بھی دی ہے سامنے، اور آخری جنوری کا ہفتہ،
غالباً یہی بن رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے آنے کا انتظار تھا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یقینی صورتحال تبھی بنے گی نواز شریف صاحب جب وطن واپس آ جائیں گے. اب تو وہ آ گئے، ریلیف کے سارے راستے بھی ان کے لیے اس وقت موجود ہیں، لیکن الیکشن کی بات پھر سے کیوں آگے کی طرف آگے لے جائی جا رہی ہے؟ سنا آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 30 اکتوبر. 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. ہو جائیں گے. دیکھیں الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کر رہی. صحیح. نہ سیاستدانوں کو اس وقت سوٹ کر رہی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. الیکشن وقت پہ کرانا اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے. موسم یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بےمانی ہیں. ماضی میں آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو میرا خیال ہے میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ شاید 5 یا 6 الیکشن جو ہیں وہ اس موسم میں یعنی ایسے موسم میں ہو چکے ہیں. تو موسم تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو سمپل یہ ہے کہ جناب ایک ایسا سیاسی ماحول ملک میں بن جائے، ایک ایسا انتخابی ماحول ملک میں بن جائے جس میں جو ہے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے تک جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں تھا لوگوں کو، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو ہی نہیں تھا. سب سے پہلے خود مسلم لیگ نون کو نہیں تھا. لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد وہ سیاسی ماحول اب بنتا جا رہا ہے. اور جیسے نوشاد صاحب بتا بھی رہے تھے کہ اب وہ بھی کہتے ہیں میاں صاحب بھی کہ جناب الیکشن کی تیاری کریں. تو واقعی اب کسی کو بھی اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے میرے حساب سے کہ جناب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. الیکشن کی تیاری کریں، انتخابات میں اترنے کی تیاری کریں، یہ طے کریں کہ آپ کا انتخابی منشور کیا ہوگا. تو ڈیٹ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ فہیم صاحب ڈیٹ سامنے آنے میں کیا ہے؟ کیونکہ وقت تو بہت کم رہ چکا ہے، تو پھر ڈیٹ کیوں نہیں دے رہا؟ الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے؟ کیا پیچھے سے پریشر ہے؟ بالکل میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ابھی جو ہے سمپل اتنا سا مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے اوپر اعتراضات کی سماعت ہونی ہے. وہ اعتراضات کی سماعت جو ہے وہ 30 نومبر تک مکمل ہو جائے گی. 30 نومبر کے بعد بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 60 دن بچتے ہیں. ان 60 دنوں میں الیکشن کا انعقاد کرانا کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے. صرف یہ انتخاب دیکھیں کہ مسئلہ تو ہے نا کہ اگر حلقہ بندیوں کے اوپر کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ نے اسے بہتر کرنا ہے، اسے سننا ہے، اس کو ریزالو کرنا ہے. کوئی بہت زیادہ بھی اعتراضات آئے بھی نہیں ہیں. جیسے سندھ سے ہمیں تھا کہ بہت زیادہ اعتراض آئیں گے، ٹوٹل 200 سے کے قریب اعتراضات ہیں. کوئی ایسے بڑے وہ نہیں ہے. پنجاب میں کوئی 400 کے قریب اعتراضات ہیں. کوئی ایسی بڑی فگر نہیں ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن اس وقت کرانا. اصل یہ ہے کہ جناب الیکشن ہونا ہے. الیکشن کے لیے سب لوگوں کو اب تیار ہو جانا چاہیے. الیکشن اس ملک کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے. اسٹیبلٹی اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر اسٹیبلٹی ہوگی، جو بات میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس ملک کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ، خاص طور پر تاجر برادری کا، بزنس کمیونٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسٹیبلٹی ہے. اسٹیبلٹی ہوگی اس ملک میں، چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بہتر ہوتی چلی جائیں گی. نواز شریف صاحب کے واپس نہ آنے سے چیزیں جو ہیں وہ ایسی تھیں کہ پتہ نہیں ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے، پھر باتیں شروع ہو گئیں لیول پلینگ فیلڈ کی، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہو چکی. اب یہ ہے کہ اب آپ کو الیکشن میں جانا ہے. اور جہاں میرے بات آپ نے کاٹی تھی وہاں سے میں شروع کرتا ہوں دوبارہ کہ استحکام پاکستان پارٹی سے بہتر آئی پی پی بڑا خوفناک ورڈ ہے. میں تو اسے سوچتا ہوں تو میرا ذہن فوری طور پر وہاں چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو آئی پی پی نے جو اس وقت منشور دیا ہے، اس سے بہتر کوئی پارٹی جو ہے وہ منشور دے کے دکھا دے. میں تو کہتا ہوں، اور اس سے بہتر منشور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جی ہم آسمان سے چاند اور تارے لا کر توڑ کر آپ کو دے دیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منشور پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے یا نہیں. یہی سوال اٹھا کے میں سہیل صاحب کی طرف لے جاتی ہوں. سہیل صاحب، آئی پی پی کا منشور سامنے آ چکا ہے، صرف اور صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فہیم صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. سہیل صاحب میں آئی پی پی کا کوشچن آپ سے پوچھ لیتی ہوں. استحکام پاکستان پارٹی نے اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہم تو بڑا سرپرائز دینے والے ہیں 21 اکتوبر کے بعد. نواز شریف واپس آ گئے ہیں. سرپرائز کیا یہ سرپرائز منشور کی صورت میں تھا ان کا کہ آپ پنجاب میں بڑا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ کو یہ آئی پی پی؟ سنا میں آئی پی پی کے آپ کے کویسچن کو ایڈریس کرنے سے پہلے جس بات کے اوپر بات ہم کر رہے تھے کہ کیا الیکشن ہوں گے، جو مقررہ وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس پر ہوں گے یا مزید تاخیر کا شکار ہوں گے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. نوشاد صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے اندر کی خبروں تک کافی ان کو ایکسیس ہوتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں ضرور آپ کو اپڈیٹ کر دوں. الیکشن کے انعقاد کے اندر ماضی قریب میں جو رکاوٹیں تھیں، مالی بھی تھیں، انتظامی بھی تھیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھیں، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بالخصوص جنوری کے آخری ہفتے میں نہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہے،
نہ انتظامی اور نہ سیکیورٹی کے لحاظ سے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر صورت جنوری کے آخری ہفتے میں، اور جو فہیم صاحب نے ڈیٹ پریڈکشن دی تھی 28 جنوری کو، ہر صورت ہو جانے چاہیے. لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے ہوئے اس ڈیٹ کے اوپر یہ جنوری میں دکھائی نہیں دے رہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. جی جو الیکشن کا مومنٹم بنا ہے نون لیگ کے اندر اس کا کافی امپورٹنٹ رول تھا. پھر نواز شریف صاحب آئے، تھوڑا اور مومنٹم بن گیا. لیکن ابھی تک نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ وہ الیکشن کے حوالے سے یکسو نہیں ہے. وہاں پہ ابھی بھی کچھ گوئیاں چل رہی ہیں کہ کرا سہیل لیں یا نہیں کرا لیں. کل یہ اعلان بڑی ہونے بات جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. کل آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. کل اعلان کرنے جا رہی ہے نون لیگ، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا وہ بھی کنفیوژن اس کا مطلب ہے انہوں نے دور کر لیا کہ نوشاد صاحب کو بہت زیادہ اندر کی خبر ہوتی ہے، ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے. وہ یہ سامنے آگے کہ وہ جو اختلافات تھے وہ ٹھیک ہو گئے لیڈرشپ میں. ریسنٹلی 2-4 روز کا ملاقات ہوئی، وہاں ان کے ذہن کے اندر جو میں چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ہر صورت ہونے چاہیے. نون لیگ کو بھی چاہیے کہ کھل کے بات کرے اور کل کہیں کہ 28 جنوری کو الیکشن ہونے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایسے ایفن برڈس ہیں، کچھ سیاسی مسئلے تھے جو آڑے آ رہی ہیں، وہ کچھ لیگل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نوشاد صاحب آپ یہیں سے ہی کنٹینیو کیجئے گا. سوال آپ کے سامنے میں یہی رکھوں گی. آئی پی پی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے والی ہے؟ دیکھیے مجھے دو بڑے میجر اس کے اندر آئی پی پی کے مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ٹرن کوٹس ہیں، ایک معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ گزشتہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو نتائج ہم نے دیکھے تھے، وہ لوگ جو پی ڈی ایم میں تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنے اور انہوں نے تحریک انصاف سے بغاوت کی یا ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، ان کے نتائج جو آئے وہ بڑے لوگوں نے بڑے برے طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی پی پی کی اس وقت کمپوزیشن ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں جو شیور شارٹ الیکٹیبلز، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو شیور شارٹ الیکٹیبلز نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ بخاری صاحب کو ایک ایک بندے کے بارے میں، میں خود ان کے ساتھ چونکہ یہ الیکشن کور کرتا رہا ہوں، ان تمام حلقوں کو میں نے اور بخاری صاحب نے اکٹھے ہی کور کیا ہوا ہے ان کی سپرویژن میں. میں تو جونیئر تھا اس وقت. تو میں نے ہمارے پاس جو میری ذاتی رائے ہے اس کے اندر ماں سوائے وہ شیور شارٹ چند لوگ جو کہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، ان کے علاوہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ آئی پی پی پنجاب کے کسی بھی ضلع میں، خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں، جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں بھی بعض لوگ یعنی چند لوگ، ان کے علاوہ مجھے بخاری صاحب سے ویری کوئک ایک کوسچن پوچھ لینے دیجئے. آئی پی پی کے بعد اگر بات کر لی جائے پی ٹی آئی کی، تو بخاری صاحب صرف یہ بتا دیجئے گا کہ پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہے پی ٹی آئی کو اس ٹائم ڈیل کی اور سیاست میں اترنے کی؟ جی دیکھیے، ہمیشہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں آپ کچھ ڈیل اور کچھ کمپرومائزز اور کچھ اس کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن پرویز خٹک صاحب جو ان کے کافی قریبی رہ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا. جی میں عرض کیے دیتا ہوں نا، اس کے بغیر تو یہاں پہ آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اور آپ طاقت میں بھی نہیں آ سکتے. مطلب اگر وہ ڈیل نہیں کرنی تھی تو مجھے آپ ہی اس بات کا سنا جواب دے دیجئے 2018 میں وہ طاقت میں کیسے آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کچھ کمپرومائزز تھے اور پھر جس طرح تب دوستیاں یاریاں تھیں اور اب نہیں ہیں. جس طرح بلا وقت میں تو شلواریں بھیگنے کی بات، جس طرح بلا چونو چرا خاموشی سے کوئی بات کیا اور میں موقع اس لیے نہیں دے سکتی. نوشاد صاحب دیکھیے غیر مناسب بات ہے. جس طرح وہ جی حضوری کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ کمپرومائزز تھے. ایک وقت میں وہ کہتے رہے کہ جناب ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں ان سے بہترین معیشت دان کوئی نہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے معیشت کی بہتری کے لیے بڑا کام کیا، لیکن انہوں نے بعد میں کلیئر بھی تو کر دیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو اتنا بھی معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ بالکل وہ نہیں کریں گے. وہ اپنی کنوینئنس دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ انہیں کہاں پہ کمپرومائز کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملنا ہے. اور دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ انہیں دیکھے کتنا کو کمپرومائز کروانا ہے. چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر اتنے ہی اصول پسند تھے اور اتنے ہی اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، اسٹرانگ ہیڈڈ وہ ہیں لیکن وہ صرف اپوزیشن کی حد تک تھے. اسٹرانگ ہیڈڈ وہ ادھر ہوتے ہیں جہاں سے انہیں کوئی نفع کی وہ امید نہیں ہوتی. تو جہاں پہ انہیں محسوس ہوگا کہ وہ اس ونڈو کو یوز کر کے
بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ کمپرومائز کر جائیں گے, اس میں دو رائے نہیں. تو آپ نے جونیئر اور سینئر کے نام کر دیا. اور دوسری عرض یہ ہے آئی پی پی کی, دیکھیے ثنا, ٹھیک ہے مجھے بریک اناؤنس کرنی ہے. بخاری صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے, آپ بریک پہ چلے جائیے, اس کے بعد فہیم صاحب کو بھی موقع دیجیے. جی ضرور, لیکن اگلے سوال میں. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد اگلا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کا ایک دن باقی رہ چکا ہے اور ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے والی ہے, کیونکہ 1 نومبر 2 دن کے بعد آ جائے گا. غیر قانونی باشندے ہولڈنگ سینٹرز میں منتقل ہو جائیں گے, جس سے ملکی نظام کو ایک مشکل وقت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تک جو ملک میں 30 لاکھ کے قریب افغانی موجود ہے, جن میں سے 17 لاکھ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں, جبکہ وزارت داخلہ کے مطابق صرف 17 سے 20 ہزار کے قریب لوگ ابھی تک نکلے ہیں. سوال اس سے جڑا ہمارا یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے؟ فہیم آپ سے پوچھ دیتی ہوں سب سے پہلے. دیکھیں جی, مجھے تو لگ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ جی, اور یہ مذاق جو ہے نا, اس کو بلا وجہ میں طول دیا جا رہا ہے. آپ جو یہ آج افغانی کڑھائی کا سوٹ پہن کر آئی ہیں نا, مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بعد میں بھی یہ کڑھائی کا سوٹ ملتا رہے گا. کچھ نہیں ہونے جا رہا. میں آج پڑھ رہا تھا اس بارے میں تو مجھے پتا چلا کہ جناب پنجاب میں صرف 99,000 جو ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں. جی یار خدا کے لیے یار کچھ تو خوف کر, خدا کا خوف کرو. وہ خواجہ آصف صاحب کی زبان میں کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. جی, وہ جو صرف اسمبلی میں ہوتی ہے. 42 لاکھ افغانی جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد جو ہے وہ صرف ہزاروں میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کریں. مجھے کوئی ایک ملک اس دنیا کا بتا دیں جس نے اتنا شدید سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی اور دہشت گردی کا دباؤ, امن و امان کا دباؤ جو ہے برداشت کیا. ہمارے علاوہ کوئی ایک ملک بتا دیں اس کی جو مثال ہو آپ کے پاس. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے ہم نہیں, ہزاروں ہیں وہ تو ہم بھیج دیں گے, ان کو یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے بھائی کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو بھیجیں گے؟ کل کراچی میں ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں جو ہے وہ 4 ڈاکو مارے گئے. 3 ڈاکو ایسے ہیں جو افغانی ہیں, اور تینوں کا جو ڈیٹ وہ ہے نادرا سے ریکارڈ ملا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ افغان بستی میں رہتے ہیں. مستقل پتہ کسی کا اسپین بولدک کا ہے, کسی کا کہیں کا ہے, کسی کا کہیں کا ہے. کیا انہیں واپس نہیں جانا چاہیے جو ہماری جانیں لے رہے ہیں؟ کراچی میں روزانہ کم از کم ایک نوجوان جو ہے وہ ان اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں مرتا ہے, ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرتا ہے. اور میری رپورٹس نہیں ہیں, یہ رپورٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہیں کہ افغانی ڈکیت گینگز کراچی میں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کو واپس نہیں جانا چاہیے. ہم صرف غیر قانونی تارکین وطن کی بات کر کے چند ہزار جو ہیں وہ دکھا دیں گے کہ جناب یہ ہم نے بھیج دیے. دیکھیں ہوتا ہے, عالمی دباؤ ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. ہم نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر جو ہے ایک دباؤ موجود ہے. ٹھیک ہے فہیم صاحب, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے. پریشر تو ہے, لیکن اس پریشر سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ سہیل صاحب. ثنا, فہیم صاحب کے جذبات بڑے قابل قدر ہیں, لیکن میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹوری میں نے بریک کی تھی 26 ستمبر کو تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ. پہلی مرتبہ یہ مجھے ڈاکومنٹس پڑھنے کا موقع ملا. ٹیلی نیوز نے اس کو لیڈ کیا, اور اس وقت بھی بہت سے مبصرین نے کہا کہ پہلے بھی بڑی مرتبہ یہ باتیں ہو چکی, یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جس سچویشن کی فہیم صاحب نے نشاندہی کی, معاملہ اس سے زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے. یہ جو اس مرتبہ پلان بنا ہے, بہت سے جو ریسنٹلی ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے, بہت سے ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیشن میں, ان کو فنڈنگ میں یہ لوگ ملوث ہیں. اس کے بعد اسٹیٹ نے پورے سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے, اور یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا. آپ کراچی میں بھی اس کے امپیکٹ دیکھیں گے, آپ اس کے پنجاب میں بھی دیکھیں گے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی. میں اس کی امپورٹنس آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, جس طریقے سے اسٹیٹ اس کو پرسو کر رہی ہے. آج ہم نے سٹوری بریک کی ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فورن ایکٹ 1946 کی سیکشن 3 کو امپوز کیا گیا ہے, اس کو نافذ کیا گیا ہے, جس کے تحت ان کو, ان غیر ملکیوں کو جس کے اندر 99% افغانی ہیں, ان کو یہاں سے بیرون ملک بھیجنا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بڑے پیمانے کے اوپر ایکسرسائز ہوئی. یہ جو عالمی دباؤ آ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ساری اسٹریٹجی بنی ہے. یہ لوگ باہر جائیں گے, آپ دیکھیں گے, اور جو لوگ ان کو یہاں پر ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, بڑے لیگل وے میں کر رہے ہیں, ان کو کاروبار ختم کرنا ہوگا. جن کی گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں وہ ان کو ختم کرنے ہوں گے. یہ لوگ آپ کو واپس جاتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور ان کے جانے سے جو کوشچن تھا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا.
کوئی ایسا بحران پیدا نہیں ہوگا مین پاور کے لحاظ سے یا آپ کی سلائی کڑھائی والے کپڑوں کے لحاظ سے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو حالات پاکستان کے معاشی لحاظ سے، سمگلنگ، ڈالر کی سمگلنگ، اشیاء خورد و نوش کی سمگلنگ، چینی کی سمگلنگ، آٹے کی سمگلنگ، کھاد کی سمگلنگ، ان ساری چیزوں کے اندر ان کا پورا ایک نیٹ ورک تھا، نیکسس تھا، جس کو بریک کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور مقصد ان کو صرف گرفتار کرنا نہیں ہے، پوری ایک آرگنائز ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ان کو حراست میں لے کے پورا سیٹ اپ بن گیا ہے. ان کو آپ منتقل ہوتا دیکھیں گے. دیکھیے یہ ہماری فائن. ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. بخاری صاحب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ غیر ملکی افراد کا جو مسئلہ ہے وہ ملکی مسئلہ تو نہیں بن جائے گا آنے والے ٹائم میں؟ نہیں، ملکی مسئلہ تو ہمارے لیے اسی دن بن گیا تھا جب ان افراد کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. میں تو فہیم صاحب سے بالکل سہمت ہوں اور ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو ہم پی نٹ دکھا رہے ہیں. جو اسٹیٹسٹکس آپ نے کوٹ کیے ہیں یہ پی نٹ ہے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، جو پنجاب حکومت نے افغان مہاجرین کی تعداد بتائی ہے فہیم صاحب، وہ 99,000 نہیں ہے، 1,74,000 ہے. جی جی جی. اچھا، یہ بھی حیران کن ہے کیونکہ میرے خیال میں تو اس کو ملٹیپلائی کریں 10-20 سے. اس میں افغانیوں کی تعداد جو ہے وہ 99,000 ہے. جی نہیں، افغانیوں کی ہی بات کر رہا ہوں. اس میں سے 33,000. لیکن سرفراز بگٹی صاحب تو 17 سے 20,000 کا فگر بتا رہے ہیں جو کہ ابھی تک نکلے ہیں. جی جی. میں پوری آپ کو مثلاً آج آپ کو بلوچستان کے منسٹر، تو بخاری صاحب اتنے سارے لوگوں کو نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ نوشاد صاحب سے میں پوچھتی ہوں، ٹائم ایکچولی کم ہے. جی پلیز. نوشاد صاحب کتنا مشکل کام ہے یہ؟ اب یہ کام شروع تو کر دیا لیکن اس کو اب منطقی انجام تک پہنچانا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے راستے میں کافی ساری رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں؟ اچھا، دو معاملات ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ اس کو کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. صحیح. اب آپ یہ کہیں کہ وہ کل چلے جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جو فہیم صاحب نے جو ریزرویشنز دی ہیں، یہ ہر ایک کی ریزرویشن ہے، ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. لیکن یہ کوئی کل کا، پرسوں کا یا ہفتے کا یا 10 دن کا پلان نہیں ہے. دیکھیے ابھی ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنوا لیے ہیں، یہاں شادیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے بھی پراپر سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا خاتون نے شادی کی ہے یا مرد نے شادی کی ہے. اس کے بھی سسٹم کے تحت ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جس کو شاید آپ کو کئی ماہ، شاید ہو سکتا ہے سال بھر سے بھی زیادہ لگے، اور یہ پروسیس جاری رہے گا. معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مزید افغان مہاجرین کو یہاں نہیں رکھیں گے. غیر قانونی پہلا فیز ہے. پھر دوسرا فیز وہ ہے جنہوں نے یہاں پہ پاکستان میں کسی طرح سے نیشنلٹی لے کے، کوئی شناختی کارڈ بنوا کے، پاسپورٹ بنوا کے یہاں جائیدادیں خرید کے کاروبار، ان لوگوں کا معاملہ آئے گا. اور الٹیمیٹلی یہ وقت آئے گا کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں انہیں بھی واپس جانے کا کہا جائے گا. اور ایک اہم بات میری رائے اس کے اندر یہ ہے، دیکھیے آپ نے بہت عرصہ یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، اس میں صرف جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پروسیس کو کنٹینیو کریں، اس پہ عمل درآمد یقینی بنائیں اور ان کو عزت سے تھوڑا سا وقت لگے، لیکن یہ کہ اب یہ پروسیس کنٹینیو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوشاد صاحب آپ کا، خاری صاحب آپ کا، فہیم صدیقی صاحب، سہیل بھٹی صاحب، آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.